پر یہاں اوپر جو اریز کا پوائنٹ ہے یہاں دو طرف سے انہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اس بارڈر سے انہوں نے 3 جگہوں سے گھسنے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں پر سے بھی ان کو ناکامی ہوئی. اور جو آگے کوسٹل لائن ہے ساحل سمندر اس پر بھی قبضہ جما لیا جائے لیکن ان پر حملہ کیا گیا واپس اور پھر یہ وہاں سے دوڑنے پر مجبور ہو گیا اور ان کے کئی ٹینکس جو ہیں وہ وہاں پر تباہ ہوئے. تو تل کرام کا علاقہ ہے یہاں پر یہ گئے تھے اور جیسے معصوم فلسطینیوں کو وہاں سے گھروں سے نکال رہے ہیں اور ان کے آبادیوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس علاقے کو بھی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر ان پر گھات لگا کے حملہ کیا گیا کہ ایک بڑی فضائی مدد پہنچی ہے فلسطینیوں کے لیے اور آنے والے دنوں میں اس میں بڑھاوا ہو سکتا ہے. اور اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اس فضائی مدد پر. یہ جو آپ کو ایلاٹ کا علاقہ نظر آ رہا ہے یہ جو بارڈر پر ہے ریڈ سی کے بالکل یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک ایئر کرافٹ آیا ہے. اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ ایجپٹ میں جارڈن میں ان علاقوں کو ملا کر ایک فلسطینی ریاست قائم کی جائے. یہ سارا علاقہ وہ خود ہڑپ لے. نتن یاہو اور اس کے آرمی جو ہے بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک شخص بھی نہیں ہے گورنمنٹ میں جو نتن یاہو پر ٹرسٹ کرتا ہو. پیوٹن بڑے کھل کر سامنے آ گئے ہیں. بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ہم تیار ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے. ناظرین غزہ میں خوفناک جنگ جاری ہے جس میں ہزاروں فلسطینی اپنی جانیں دے چکے ہیں لیکن غزہ پر مکمل قبضہ کرنا اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. فلسطینی جس طرح سے مزاحمت دکھا رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اب ایک بار پھر ان پر گھات لگا کر بڑا حملہ کیا گیا ہے اور ان کے کئی ٹینکس تباہ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن کی انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے فلسطین کی آزاد ریاست کے لیے بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور نتن یاہو کے خلاف اس کی اپنی آرمی کی بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے جو کہ نتیجتاً اسرائیل کے لیے بڑی تباہی اور شکست لے کر آئے گا. بہت زیادہ اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم غزہ کی صورتحال پر بات کر لیں تو غزہ کے معصوم شہری روز بروز اپنی جانیں دے رہے ہیں. روز یہ جنگ ہار رہے ہیں. مزاحمتی فورس کے سامنے تو اسرائیل مکمل طور پر ناکام ہے لیکن جہاں پر بات آتی ہے عام نہتے معصوم فلسطینیوں کی وہاں پر وہ حاوی نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ قتل عام کیا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر 500 کے قریب عام معصوم بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں اور جو گزشتہ رات گزری ہے وہ بھی ایک بہت ہی ٹیریفائیڈ رات تھی. دراصل ہر جو آنے والا دن ہے وہ ایک نئی ظلم کی داستان لے کر آتا ہے اور گزشتہ رات بھی مسلسل بمباری جاری رہی بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی پاز کے. پورے غزہ میں نارتھ سے لے کر ساؤتھ اور ایسٹ سے لے کر ویسٹ ہر طرف دھماکے سنائی دیے اور آگ کے اٹھتے ہوئے شعلے وہاں پر سنائی دیے. گزشتہ رات انہوں نے 300 سے زائد ٹارگٹس کیے ہیں یعنی 300 سے زائد جگہوں کو نشانہ بنایا ہے. تو سوچئے کتنے گھر تباہ ہوئے کتنی بلڈنگز وہاں پر تباہ ہوئیں. اور جیسا کہ الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ civilians are paying the heavy prices. جو عام شہری ہیں وہ پرائس پے کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے no safe way to leave غزہ سٹی. اب یہ بمباری اتنی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہے اور نہ ہی گھروں سے باہر ہے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں جی نارتھ سے نکل کر آپ ساؤتھ میں چلے جاؤ لیکن یہ کر کیا رہے ہیں کہ جو بیچارہ نارتھ سے نکل کر ساؤتھ میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ایسی کئی جو ہے مثالیں موجود ہیں. کئی سیویلینز کی گاڑیوں کو ہٹ کیا گیا ہے. گزشتہ روز ایک بہت ویڈیو جو دنیا بھر کو جس نے ہلا کے رکھ دیا کہ ایک سیویلین کار پر ٹینک نے گولہ برسایا اور اس میں پوری فیملی موجود تھی جو ساری اپنی جان سے گئی. تو اس طرح کے مظالم ابھی تک غزہ میں بغیر کسی وقفے کے جاری ہیں اور وہاں پر صبح چائے اور کافی سے شروع نہیں ہو رہی بلکہ راکٹس اور میزائل کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے واقعات وہاں پر پیش آ رہے ہیں جس سے دل دہل جاتا ہے. مثال کے طور پر ساؤتھ میں یہ جو خان یونس شہر ہے یہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ایک گھر میں ایک ہی فیملی کے 18 لوگ موجود تھے. اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا اور وہ 18 کے 18 اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. تو اس طرح غزہ میں خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹائے جا رہے ہیں. ان کی نسلیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سٹیٹس کے مطابق ابھی تک 2000 لوگ مسنگ ہیں. اور مسنگ سے مراد کیا ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہیں جن کو ابھی تک نکالا نہیں جا سکا ہے. اور اگر ہم ہاسپٹلز کی بات کر لیں تو جو ہاسپٹلز میں کربناک اور دردناک مناظر ہیں یقین کریے کہ صرف وہ ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے. جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اور جھیل رہے ہیں
ان پر کیا بیتتی ہوگی. یعنی آپ کے کسی کے پیارے مارے گئے ہیں اور کوئی خود زخمی ہے اور اتنا زخمی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ڈسیبل ہو چکا ہے, تو ان پر کیا بیت رہی ہوگی. پھر ہسپتالوں پر مسلسل اٹیکس جاری ہیں. جو ٹرکش وہاں پر ہاسپٹل ہے وہاں پر ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا ہے, اس کی بلڈنگ پر ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے, جہاں پر بہت زیادہ کیجویلٹیز اور انجریز کی رپورٹ ہیں, لیکن ابھی تک سٹیٹس آنا باقی ہیں کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے اور جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ چونکہ موقع پر نہیں پہنچ پاتی, اس لیے صحیح سٹیٹس ابھی تک نہیں آ رہے. لیکن آپ دیکھیں جہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں, اور یہ ٹرکش ہاسپٹل وہ ہے جو وہاں پر اکیلا ہاسپٹل ہے جو کینسر کے مریضوں کو ڈیل کرتا ہے, اور ہزاروں لوگ اندر موجود ہیں, تو اس کی بلڈنگ کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا ہے. تو ابھی تک سٹیٹس کیا ہیں, کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, وہ ابھی آنا باقی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ہاسپٹلز ہیں, مثال کے طور پر انڈونیشیا کا ہاسپٹل ہے, وہاں پر یورپی یونین کا ہاسپٹل ہے, ان سب کی سراؤنڈنگز کو مسلسل ہٹ کیا جا رہا ہے اور 100 قدم 200 قدم کے فاصلے پر ہٹ کیا جا رہا ہے. اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو ایمبولینسز ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی, اور جو ارد گرد کا انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, اور جو وہاں پر شہری موجود ہیں وہ مسلسل ایک کرب اور خوف میں مبتلا ہیں کہ کسی بھی وقت یہ بم جو ہے وہ ان کو ہٹ کر سکتا ہے. پھر اسی طرح القدس کی جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہے, جہاں پر 15 سے 20 ہزار لوگ موجود ہیں, اور وہاں پر مسلسل ارد گرد اس کی سراؤنڈنگ میں بمباری جو ہے وہ جاری ہے, اور اس سے جو ان کی میڈیکل فیسلٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. پھر الجزیرہ کی ٹیم اہل العرب ہاسپٹل میں گئی جس کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا تھا 17 اکتوبر کو, اور 500 لوگ اس میں اپنی جان سے گئے تھے. انہوں نے ڈاکٹر سے جا کر پوچھا اور وہ واقعات ان سے سنے کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا. تو وہ ایک ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میں اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود تھا اور آپریشن جاری تھا, اور اچانک ہٹ کیا اور پوری جو سیلنگ ہے وہ ہم پر گر پڑی, اور پھر جب ہم باہر نکلے وہاں سے تو دیکھا کہ ہر طرف لاشوں کے انبار وہاں پر پڑے تھے. تو بڑی دردناک کہانی انہوں نے سنائی ہے. تو مدعا یہ ہے کہ سویلینز کو ٹارگٹ کمپلیٹلی کیا جا رہا ہے, ان کے خاندان ختم کیے جا رہے ہیں. پھر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اس میں سکولز, اس کی جو مذہبی جگہیں ہوتی ہیں, جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں, اس کو استثنا ہوتی ہے, اس پر کوئی اٹیک نہیں کرتا چاہے وہ جنگ عظیم ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہاں پر وہ بالکل وہ چیزیں بھی محفوظ نہیں ہیں, اس لیے غزہ کو سب سے خطرناک ایک جو علاقہ ہے وہ قرار دیا گیا ہے, اور یہ سب سے خطرناک جنگ قرار دی جا رہی ہے اس حالیہ تاریخ کی. پھر آپ ان کی ہٹ درمی دیکھیے کہ نتن یاہو نے کل رات پھر سپیچ کی ہے اور اس میں مکمل طور پر سیز فائر کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور پھر انہوں نے دیکھیے کہ بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی جنگ کے فرمایا یہ گیا ہے کہ امن کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور جنگ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, اور یہ وقت جو ہے وہ جنگ کا وقت ہے. تو آپ پتہ نہیں کون سے دین کی پیروی کر رہے ہیں, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن بات یہ ہے, ان کا غرور یہ ہے کہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ان پر کنڈیم کیا جا رہا ہے, یونائٹڈ نیشن ان کو کنڈیم کر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو فورسفلی ان کو روک سکے, اور سیز فائر کو انہوں نے دوبارہ سے ریجیکٹ کر دیا ہے اور بمباری مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ امریکہ کا آشرواد کس طرح سے ان کو حاصل ہے. کل جان کربی جو کہ ٹاپ سپوکس پرسن ہے بائیڈن کے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کہا کہ سیز فائر کی ضرورت نہیں ہے, سیز فائر سے جو مزاحمتی فورس ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور ان کو اپنی طاقت اکٹھی کرنے کا موقع مل جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بمباری روکیں, شیلنگ روکیں, جو سویلینز مر رہے ہیں یہ کاسٹ ہے جو انہوں نے پے کرنی ہے. تو مکمل طور پر بے حسی امریکہ کی جانب سے دکھائی گئی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف غزہ میں یہ سارا کچھ جاری ہے بلکہ اوپر جو ویسٹ بینک ہے یہاں پر جو فلسطینی آباد ہیں یہاں پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں, یہاں پر مسلسل اٹیکس جاری ہیں, یہاں پر بھی سینکڑوں فلسطینی اپنی جان سے جا چکے ہیں. روزگار یہاں کا تباہ ہو چکا ہے, کھانے کو وہاں پر روٹی نہیں ہے, تو وہاں سے سینکڑوں کو قیدی بنایا گیا اور سینکڑوں اپنی جان سے جا چکے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں. تو دونوں اطراف میں اس وقت لگ رہا ہے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں مکمل طور پر صفایا کرنے کا پلان ہے کہ یہ جو جنگ کا جواز ملا ہوا ہے اس میں مکمل طور پر ان کا صفایا کر دیا جائے. اگر غزہ کی اس وقت میں آپ کو وار لوکیشن بتاؤں کہ کہاں کہاں سے یہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ابھی تک ناکامی اٹھانا پڑی ہے, تو آپ یہ ایروز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو فائٹ ہے وہ صرف بارڈرز پر جاری ہے, یعنی 5 دنوں سے یہ بالکل اندر
بالکل جا نہیں پا رہے، یعنی 5 دنوں سے مسلسل ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ لاکھوں کی فوج ہے، ٹینکس ہیں، ہیوی آرمرڈ گاڑیاں ہیں، فضائیہ ہے، بحری ہے، سارے وسائل ہونے کے باوجود ابھی تک مختلف بارڈرز پر موجود ہیں اور چاروں طرف سے انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں اوپر جو اریز کا پوائنٹ ہے، یہاں 2 طرف سے انہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے، پھر یہاں پر اس طرف سے جو ہے اس بارڈر سے انہوں نے 3 جگہوں سے گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پر سے بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ پھر نیچے جو رفاح کا بارڈر ہے جو مصر کے ساتھ لگتا ہے، یہاں سے بھی یہ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ بالکل بارڈر کے ساتھ ساتھ جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں، وہاں پر فائٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہ اندر موو نہیں کر پا رہے، اندر ایڈوانس نہیں کر پا رہے۔ اور گزشتہ روز انہوں نے یہ جو الصلاح اسٹریٹ ہے یہاں پر پہنچنے کی کوشش کی تھی اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی تاکہ یہ جو پورا آگے اس کو قبضہ کر کے اور جو آگے کوسٹل لائن ہے ساحل سمندر اس پر بھی قبضہ جما لیا جائے، لیکن ان پر حملہ کیا گیا واپس اور پھر یہ وہاں سے دوڑنے پر مجبور ہو گیا اور ان کے کئی ٹینکس جو ہیں وہ وہاں پر تباہ ہوئے۔ اور ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ جو مختلف پوائنٹس پر انہوں نے گھسنے کے اندر کوشش کی ہے تو ان پر ایک بار پھر اٹیک کیا گیا ہے اور کئی ٹینکس جو ہیں وہ مختلف اطراف میں جو اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر اینٹی ٹینک میزائل فائر کیے گئے ہیں اور وہ ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں۔ آپ اس کا ثبوت دیکھ لیجئے اسکرین پر۔ This morning we received reports of tanks attempting to move deeper into Gaza city. It appears that there is a strong Israeli determination to cross from the east to west Gaza city to again control of the coastal lines. Their advance, which has been slow so far, has met resistance from Palestinian fighters. Palestinian group claim they were anticipating this and they have destroyed several tanks. تو یہ ثبوت الجزیرہ کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جس میں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ آج صبح جو یہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے several tanks جو ہیں متعدد ٹینکس انہوں نے ان کے اڑا کے رکھ دیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو ویسٹ بینک ہے اب یہاں پر بھی لوگ اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی ایک ملٹری ونگ وہاں پر بھی موجود ہے، لوگوں جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ تو تل کرام کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ گئے تھے اور جیسے معصوم فلسطینیوں کو وہاں سے گھروں سے نکال رہے ہیں اور ان کے آبادیوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس علاقے کو بھی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان پر گھات لگا کے حملہ کیا گیا اور اس میں ان کی بہت زیادہ انجریز اور کیجویلٹیز کی رپورٹ ہے، آپ وہ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے اور ان کا اندر کا پلان دیکھیے کہ جیسے یہ لکھ رہا ہے کہ آر دا کیپٹیوز آف پریورٹی ان اسرائیلز وار آن غزہ، کہ یہ جو ہاسٹیجز ان کی ہیں اسرائیلیوں کی 200 سے زائد، کیا یہ ان کی پریورٹی بھی ہے؟ یعنی یہ اس نام پر آپریشن کر رہے ہیں کہ ہم ہاسٹیجز کو لینے جا رہے ہیں، لیکن جو یہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، جو بمباری کر رہے ہیں، یعنی آپ نے ایک بلڈنگ پر بمب گرایا تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس بلڈنگ میں ہاسٹیجز نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے اسی بلڈنگ میں ہاسٹیجز ہوں اور آپ نے اپنے ہی بم سے ان کو مار دیا ہو۔ تو ان کے سارے ایکشن سے اور جو ڈیل دی گئی ہے یہ ریزسٹنس فائٹرز کی جانب سے ڈیل دی گئی ہے کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں دے دیں اور اپنے ہاسٹیجز لے جائیں اور ہسپتالوں کو فیول دے دیں، لیکن وہ اس ڈیل پر ایگری نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے اپنے شہری، ان کی پرائرٹی کیا ہے کہ وائلنس کرنا، جنگ پھیلانا، جتنے زیادہ ان کے جو ہے ہم مار سکتے ہیں وہ ماریں اور اس علاقے پر قبضہ کر لیں۔ اور وہ آگے چل کر وہ پلان کیا ہے مکمل طور پر وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیل میں شیئر کرتا ہوں، لیکن فی الحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بڑی فضائی مدد کا پہنچی ہے فلسطینیوں کے لیے اور آنے والے دنوں میں اس میں کس طرح سے بڑھاوا ہو سکتا ہے، اور اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اس فضائی مدد پر۔ یہ جو آپ کو ایلات کا علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ جو بارڈر پر ہے ریڈ سی کے بالکل، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک ایئر کرافٹ آیا ہے اور اس نے ان کی پوری سرویلنس کی ہے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ گیا ہے اور یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ایئر کرافٹ کس کا ہے، وہ جنگی طیارہ کس کا ہے۔ اب یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ ایک تو وہ لبنان بارڈر پر فیس کر رہے ہیں، پھر سیریا کے بارڈر پر، پھر اب یہ نیا فرنٹ ان کے خلاف کھل رہا ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایئر کرافٹ کس کا تھا، کیا یہ ایران کا تھا، کیا یہ سعودی عرب کا تھا یا پھر کسی اور کنٹری کا تھا۔ تو یہ ان کے لیے بڑے پریشانیاں ہے۔ تو اس سے ان کو ڈر یہ ہے کیونکہ جو فضائی برتری ہے وہ مزاحمتی تحریک کو حاصل نہیں ہے، ان کے پاس جنگی طیارے نہیں ہیں، تو اگر یہ فضائی مدد ان کو آپ پہنچتی ہے تو پھر تو جنگ کا فوری طور پر پانسا پلٹ جائے گا۔
تو آنے والے دنوں میں کیا مزید ایئر کرافٹ آ سکتے ہیں اور ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان پر حملے ہو سکتے ہیں فضائی؟ تو یہ اس وقت ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، جو ایک بہت بڑا مدعا اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو مکمل طور پر یہاں ایجپٹ میں جو ہے وہ ریفیوجی بنا کر، مہاجر بنا کر دھکیل دینا۔ اب یہ جو غزہ ہے یہاں پر 2.3 ملین کی اس کی آبادی ہے، اور اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ وہ ان 2.3 کو مہاجر بنا کر ایجپٹ میں، جو کہ سینائی کا علاقہ ہے اور یہ مکمل صحرا ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سب کو دھکیل کر یہاں ایجپٹ میں داخل کر دیا جائے، مہاجر بنا دیا جائے اور اس علاقے کو مکمل اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صرف یہ ہوائی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیتا ہوں جس میں باقاعدہ طور پر یہ پریشرائز کیا گیا ہے ایجپٹ کو کہ آپ مہاجر جو ہیں وہ ان کو قبول کریں اور مہاجرین کو اندر آنے دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فلسطینی اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے، انہیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم چلے گئے تو اپنے وطن کو واپس نہیں آ سکیں گے۔ دوسرا کہ فورسفلی انہیں وہاں سے نکالا جائے۔ تو ایجپٹ کو یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ ان مہاجروں کو قبول کریں اور مہاجروں کو اندر لے کر آئیں، اور اس کے لیے بائیڈن نے جو پریزیڈنٹ ہیں السیسی ان سے بھی فون کال پر بات کی اور ان کے سامنے یہ مدعا رکھا۔ پھر یورپین لیڈر جو ہیں انہوں نے بھی ایجپٹ پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ مہاجر قبول کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایجپٹ کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اندر لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے فلسطینی خود یہ سمجھتے ہیں اور باقی اسلامی ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آج ان کو مہاجر بنا دیا گیا، اس سے پہلے 10 لاکھ کے قریب مہاجر ہیں فلسطینی جو پہلے جنگیں ہوئی ہیں، اگر آج ان کو بھی مہاجر بنا دیا جائے تو پھر یہ تو فلسطین کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر تو فلسطین کی آزاد ریاست کہاں پر بنے گی؟ پھر تو وہ جو ایک ریاست بننی ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، چانسز ہی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جیسے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کا اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ جارڈن جو ساتھ جارڈن ہے اور اسرائیل اور پھر ایجپٹ، تو اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ ایجپٹ میں، جارڈن میں ان علاقوں کو ملا کر ایک فلسطینی ریاست قائم کی جائے، یعنی یہ سارا علاقہ وہ خود ہڑپ لے اور ایجپٹ اور جارڈن کے علاقوں کو ملا کر وہاں پر کوئی ریاست قائم کر دی جائے۔ تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے نا، مسئلہ تو اس ارض مقدسہ کا ہے، یروشلم کا ہے۔ تو اگر آپ اس سرزمین سے ان کو نکال دیں گے تو پہلے بھی لاکھوں مہاجر اسلامی ملکوں میں موجود ہیں فلسطینی۔ تو اصل پرابلم یہ ہے اور اس پر پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن ایجپٹ نے، جارڈن نے اور باقی اسلامی ممالک نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ اب آ جائیے کہ نیتن یاہو اور اس کے آرمی جو ہے بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان میں دراڑ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو چونکہ جو کام کر رہا ہے، جو یہاں پر ظلم ڈھا رہا ہے، وہ پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے اور اس کے اپنے ملک میں اس کی مزاحمت جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ لیجئے، سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اپنا فائدہ چاہ رہا ہے، اپنی کرسی بچانا چاہ رہا ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق اگر یہ جنگ نہ لگتی تو یہ اپنی کرسی کھو چکا ہوتا، اور جب یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد بھی یہ اپنی کرسی سے فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ جنگ کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ تو یہ آپ واضح طور پر دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نو سنگل ون بلیوز نیتن یاہو ان گورنمنٹ، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے گورنمنٹ میں جو نیتن یاہو پر ٹرسٹ کرتا ہو۔ تو اس حد تک معاملات جو ہیں وہ جا چکے ہیں، رفٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے۔ تو اگر اسی طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اور آگے بھی اگر یہی حال ہوتا ہے تو اسرائیل کے لیے بڑی بربادی اور بڑی شکست آنے والی ہے، اور نیتن یاہو کو جو وہ کر رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور دہائیوں تک یہ چیزیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اور نہ ہی اسرائیل کا چھوڑیں گی۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی جو سیویلینز ہیں وہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں ہر شہری کو، مرد ہو یا عورت، ملٹری ٹریننگ لینا لازمی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ 24 مہینے تک ملٹری ٹریننگ لیتی ہیں، لیکن جو مرد ہیں وہ 32 مہینے تک ملٹری میں اپنی جو ہے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے ہر شہری کو آپ ایک فوجی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب اس جنگ کو دیکھتے ہوئے اسرائیلیوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم پر اس کا جو ہے وہ جواب آئے گا، ریئیکشن آئے گا۔ تو وہاں پر جو اسرائیلی ہیں وہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں، اور ایک ہفتے میں، صرف ایک ہفتے میں 1 لاکھ اپلیکیشن آئی ہے لائسنس کی، اور جو ان کی ٹوٹل آبادی ہے وہ 80 لاکھ ہے۔ تو بیشتر کے پاس، لاکھوں کے پاس پہلے ہی گنز ہیں، اور 1 لاکھ مزید اپلیکیشن آئی ہیں گن کے لائسنس کی۔ آخر میں آ جائیے پیوٹن کے حوالے سے۔ پیوٹن بڑے کھل کر سامنے آ گئے ہیں
یو ایس پر اور اسرائیل پر بڑے کھل کر انہوں نے تنقید کی ہے اور انہوں نے اس چیز کا بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ہم تیار ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست بننا چاہیے، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے کہا کہ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار یو ایس کی ایلیٹ ہے جو یہ سارا منافع کماتی ہے اس طرح کی جنگوں سے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر کوپریشن کے لیے اسلامک ورلڈ سے تیار ہیں۔ اب یہ اسلامک ورلڈ پر ہے کہ کیا وہ چائنا اور رشیا کا کوپریشن ان کو استعمال میں لے کر آتا ہے، یعنی وہ تو کہہ رہے کہ ہم تیار ہیں، تو کیا کوئی ایسا ملک ہے اسلامی دنیا سے جو لیڈ کرے اور ان کے تعاون کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین کی آزادی کے لیے کام کرے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہی ان کے بہت ہی خطرناک ایک کمانڈر سمجھے جاتے ہیں رمضان، مسلمان کمانڈر جو چچینیا کے، انہوں نے کہا ہے جی میں بھی تیار ہوں۔ یہ بہت ہی، جب پیوٹن سب سے مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر میرے لیے کامیابی مشکل ہے، تو وہاں پر رمضان کو اتارا جاتا ہے۔ تو رمضان یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ جو سارے فوجی ہیں وہ بھی ایک جذبے کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی فلسطین کی آزادی کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی فوج میں بہت زیادہ مسلمان ہیں، اور یہ جو رمضان ہے یہ ایک مسلمان کمانڈر ہیں اور بڑے خطرناک، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہاں پر ان کی شہرت ہے۔ تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی فلسطین کے لیے تیار ہوں اگر مجھے پیوٹن آرڈر کرتے ہیں تو یہ ساری ناظرین ڈیٹیلز تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لبنان بارڈر کے حوالے سے، سیریا کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بہت ساری خبریں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ۔